السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سلسلہ ملاقات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی ہادی، اور آج ہماری ملاقات میں ہمارے مہمان ہیں ینگ ویژول آرٹسٹ اقصیٰ مجید جوزف. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں اقصیٰ؟ ٹھیک؟ جی میں بالکل ٹھیک. اچھا اقصیٰ، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آپ نے ڈگری کی ہے؟ جی میں نے جی سی یونیورسٹی سے بطور فائن آرٹس، میں نے شعبہ فائن آرٹس میں پینٹنگ جو ہمارا ڈسپلن تھا اس میں نے اپنا یہ بیچلر کمپلیٹ کیا 2014 میں. 9 سے 14 تک کی ہماری تھی، تو 14 میں ہمارا ڈسپلے جو ہے وہ تھیسس کا. صحیح. کیا ٹاپک تھا اس میں؟ اس میں تھیسس میں میرا ٹاپک تھا کروسیفکشن، اور یسوع مسیح کی مصلوبیت پر میں نے دیا تھا، اور ووڈن ٹیکسچر پر میں نے کام کیا تھا، اور ان کے پینل میں نے بنائے تھے. پھر منیچر آرٹ اس میں کیا تھا، پھر اسکلپچر میں اس میں کام کیا تھا. اس طرح سے بڑا اچھا. کیسا رہا اس کا؟ جیورز کا کیا کہنا تھا اس کا؟ اچھا رہا. اس میں مطلب بہت کچھ سیکھنے کو جو پہلے نہیں ہم نے سیکھی تھی چیزیں، وہ اس میں سیکھی. زبردست. جی اقصیٰ، اگر میرے پاس یہ وہ کیٹالاگ ہے جس میں 2014 کا، جس میں اقصیٰ کا کام جو ہے ڈسپلے ہوا تھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی چلوں، اور اقصیٰ سے جو بات چیت بھی ہوتی رہے گی. یہ کروسیفیکیشن ٹاپک تھا اس کا. اچھا اقصیٰ جی، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنی اب تک جو ہے وہ ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیشن ہو چکی ہے؟ بہت ساری ایگزیبیشن جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے کر چکے ہیں، اور اس میں الحمرہ آرٹ گیلری اور بہت سے ایسے ہیں جو جس میں ہم نے نا اس طرح سے آرٹ ورک جو اپنا ڈسپلے کیا، اور بہت اچھا ایکسپیرئنس. اچھا، آرٹ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آرٹ کو؟ یہ بڑا اچھا کویسچن جو میں آتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی کہ اگر میں جب بھی آرٹ کوئی پروڈیوس کروں یا کچھ پینٹ کروں تو میں سب سے پہلے اپنے کینوس سے بات کرتی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹ جو ہے وہ ایک لینگویج ہے. تو ہم جو ہے اکثر اوقات جب بھی کوئی پینٹ کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں ایز این آرٹسٹ، تو ہم اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جب کینوس پہ کچھ چیز بنا دی ہے یا ہم نے کچھ بھی ڈرا کر دیا ہے، تو اٹس وہ ایک اپنی زبان ہے. سو ہمیں یہ محتاجگی ہونی نہیں چاہیے کہ ہم جب جوری دے رہے ہیں تو ہم نے بہت زیادہ بولنا ہے، یا ہم نے اس کو ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک لائن کو ہم نے بیان کر رہے ہونا ہے. ہم جب ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو جو ہمارے لیڈ کلاس جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ کلاس کے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے جب کام کیا تو ان کے جو ہے ان کی پینٹنگز پہ جو بات کی گئی وہ ایک اور شعبہ ہے کہ مطلب آپ جب کوئی آرٹسٹ پینٹ کرتا ہے تو وہ تو پینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جو ہے کہ مطلب اس کو بیان کرنا وہ ایک الگ بات ہے. تو میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے میرے ساتھ کہ آرٹ کیا ہے، تو آرٹ ایک لینگویج ہے، تو اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں. زبردست. اچھا سر، آپ کے بڑے بھائی بھی جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ہیں، آپ کے وہ بھی آرٹسٹ رہے، اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی آرٹسٹ، آپ ایک آرٹسٹ فیملی سے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ظاہر میں کہیں کسی نہ کسی، ایک تو گھر کا ماحول وہ بھی تھا، لیکن پھر بھی جو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں اور پاکستان لیول کے آرٹسٹ ہیں، تو آپ کا فیوریٹ آرٹسٹ ویسے کون ہے؟ یہاں پہ میں بات کروں گی کہ جیسا کہ میں اپنے آپ کو، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میں جس فیملی میں نے آنکھ کھولی وہ وہاں پہ آرٹ کو سمجھا جاتا تھا، آرٹ کو جانا جاتا. بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں، تو جو جب میں نے ہوش سنبھالی تو کچھ نہ کچھ کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، تو بڑے بھائی کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ابو کو دیکھ رہے تھے. پھر مجھے میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی میں اپنے آرٹ کے شعبے کو لیتی ہوں نا کہ میں نے اس شعبے کو اپنایا، تو میں اس لحاظ سے فخر کرتی ہوں کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آرٹ کے شعبے کو بھی رکھا. تو 1977 میں انہیں ایک پلاٹ ملا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ مطلب وہ انہیں اس بنا پر ملا کہ وہ ایک آرٹسٹ جو ہے کہ وہ آرٹسٹ کی بنا پر انہیں وہ ملا. تو میں چاہتی ہوں کہ زندگی رہی تو بھائی ہمارے جو بڑے کاشفین ہیں تو وہ ضرور یہاں پہ آرٹ گیلری کو بنائیں گے. تو میں خدا کا ایک بار پھر شکر کرتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور
آرٹ کو میں نے اپنے بڑے بھائی تاشفین سے بہت سیکھا ہے. انہوں نے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے. اور جہاں پہ میں تھوڑا سا مطلب کیا کہتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہے, یہ اب سمجھ نہیں آ رہی, تھیسس آ گیا ہے تو تھیسس کیا ہے, تو گریٹ مین پش اپ کرتے ہیں. اور کبھی بھی میرے کینوس پہ ایک اسٹوک نہیں لگایا میں نے. اللہ ہمارے گھر میں ہے کہ مطلب آپ کام کر سکتے ہیں. ایون جب میں نے تھیسس کیا تو میرے کلاس فیلوز اور بہت سارے لوگوں نے یہی کہا, نہیں انہوں نے کہا کہ لو جی یہ ایک لڑکی جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر سکتی ایک ٹائم پہ. سو میں آج یہ اسکلپچر میں بھی پھر پینٹنگ میں پھر منیچر میں بھی, تو میں آج یہ ایک بڑا اچھا آپ کے ساتھ ملاقات کا وقت بنا کہ جہاں پہ میں بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ گرلس کین ڈو ایوری تھنگ. اینڈ یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ کسی سے کم ہے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتی. ہم میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم جب کام کریں تو جب دنیا کے سامنے آئے تو وہ ایک بلا شبہ یہ اکثر کی بہت زبردست بات ہے کہ لڑکیاں سارے کام کر سکتی ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی جتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں شاید اور کوئی یعنی کہ بوائز کام نہیں کرتی. یہاں پہ میں یہ نہیں کہ لڑکوں کو پیچھے کروں گا, لیکن جس میں زیادہ جو کام زیادہ کرتا ہے اسی کو ہی اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا ایک اور کویسچن یہ ہے کہ ہمارا شہر لال پور فیصل آباد جو ہے وہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے, تو یہاں پہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے چونکہ آپ کی فیلڈ آف آرٹ میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا تو بڑا ایک شعبہ ہے اور وہ شعبہ ترقی بھی کرتا ہے. وہاں نسبت یہ کہ آپ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں جاتی, آپ نے جو پینٹنگ چوز کی وہ ہے. پینٹنگ اس لیے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اگر تو میرے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ میں منیچر میں جاتی یا گرافک ڈیزائنر بھی کرتی یا کچھ بھی اور بھی ادر شوبز جاتی, تو میں اس میں اس لیے آئی کہ میں نے جب زندگی میں یا دنیا میں جب آگے کام کرنا ہے تو میرے پاس وہ ٹول ہو کہ میں بات کو بیان کر سکوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اس میں نہیں بیان کر سکتے, لیکن یہ میری خود کی لینگویج ہوگی, میرا خود کا کینوس ہوگا. میں کسی کے کیا کہتے ہیں انڈر میں رہ کے کیا کہتے کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک آرٹ جو ہے, پینٹنگ جو ایسا شعبہ ہے, یا مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ میں اس میں کھل کر کام کر سکتی ہوں. بہت زبردست. اچھا ایک میں خاص کر اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کام بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اقصیٰ نے جو ہے وہ نیشنل لیول کی بہت ساری ایگزیبیشنز میں شرکت کی ہے, جس میں خاص کر الحمرا کی, اور ایک ہی میرے پاس ہے آرٹسٹ ایسوسی ایشن آف پنجاب. یہ 2012 میں جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن ہوئی جس میں اقصیٰ کا کام جو ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اقصیٰ مجید کی پینٹنگ بھی موجود ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارا کام ہے. خاص کر الحمرا میں 2021 کی جو ہے وہ ایگزیبیشن ہے, اس میں بھی اقصیٰ کا کام ہے موجود ہے. یہ ٹائٹل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی ایک کام ہے ان کا. جی یہ 2000 ہے میرے پہ بھی, یہ 2015 کا کام ہے منیچر. ہاں یہ منیچر کے بارے میں ذرا اقصیٰ ہمیں بتائیے کہ منیچر جو پینٹنگ ہے خاص. اچھا ایک پینٹنگ فارم اور ہوتی ہے, مطلب پینٹنگ موسٹلی بڑے کینوس پہ کام ہوتا ہے اور منیچر چھوٹے کینوس پہ کام ہوتا ہے, تو یہ دو ایٹ دی ٹائم آپ کیسے کام کر لیتے ہیں؟ یہ منیچر آرٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تو ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ مغل آرٹ ہے, تو وصلی پہ کام کرنا ایک تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہی ہے, لیکن میں نے جو منیچر آرٹ کرتے ہوئے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ کے اندر اتنا کنٹرول آ جاتا ہے کہ آپ جب کینوس پہ پینٹ کرتے ہیں نا تو وہ ایکسپیرینس اور ہوتا ہے. اور وصلی پہ جیسے ہم منیچر آرٹ کر رہے تھے اس پہ آپ کو بہت زیادہ جب کمانڈ آتی ہے تو آپ جب کینوس پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی. وہ چونکہ وہ منیچر میں بہت کنٹرول کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا اکثر کیا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی دیگر فارمز کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے, دیگر آرٹ کے بھی, تو پتہ چل ان کے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ گنگناتی بھی بہت اچھا ہے. اتنا آپ اچھا پینٹ کرتی ہیں, آپ اتنا اچھا گنگناتی بھی ہیں. تو تھوڑی سی اگر کوئی آپ کی پسندیدہ کوئی غزل نظم ہمیں سنائیں تو چلیے ویورز کا بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ آرٹسٹ جو ہے نا گا بھی لیتے ہیں, بناتے بھی.
جی پلیز. تو میں معذرت کے ساتھ جو ہمارے بہت ہی جیسے کہتے ہیں بہت ہی مطلب بڑی شخصیات اگر وہ میری آواز کو سنے تو میں پہلے سے ہی معذرت کرتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہو, سننے والے میں ہمارے جیسے ہی ہمارے بھائی. جی پلیز. جگجیت سنگھ کی گائی ہوئی ایک غزل ہے, تو ہم سب عزیزوں کے نام. تو یہاں پہ ایک بات کو میں کوٹ کروں گی کہ میرے والد صاحب, میں بہت چھوٹی تھی تو کبھی بھی اگر کچھ گنگنایا کرتی تھی یا کچھ گایا کرتی تھی تو کہتے تھے کسی کی آواز بڑی ہے, تو جب بھی میں گنگناتی ہوں تو یاد کیا کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ آج جو ہے نا اچھی آواز ہم اپنے ویورز تک پہنچائیں. تو یہ بھی آج کی شام جو ہے یہ میں اپنے والد صاحب کی نظر کرتی ہوں, ایک چھوٹی سی ہے. پلیز. کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی, کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی, ساری باتیں فضول ہوں جیسے اس کی باتیں تو پھول ہوں جیسے, اس کا ہنس کر نظر جھکا دینا, اس کا ہنس کر نظر جھکا دینا, ساری شرطیں قبول ہوں جیسے اس کی باتیں. بہت زبردست جی اقصیٰ. اچھا جی, یہ ایک اور بھی کام ہے اقصیٰ نے, یہ 2014 کی جو ایگزیبیشن ہوئی, نیشنل ایگزیبیشن الحمرا میں, اس میں بھی جی اقصیٰ کا کام ڈسپلے ہوا. یہ اس کے بارے میں ون ووڈ, ہاں یہ ون ووڈ. اچھا, یہ ووڈ سے کیا کروسیفیکیشن میں بھی آپ کو ووڈ, اور یہ ووڈ سے انسپریشن کیا ہے آپ کی ویسے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے جب تھیسس دیا تو اس میں نے ایک بائبل کی آیت کو کوٹ کیا, وہ آپ سے بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ووڈ کا کیوں یہ سمبل جو ہے اس کو میں نے کیوں چوز کیا. جیسس کرائسٹ نے بڑا خوبصورت بائبل میں لکھا ہے, اور ہم سب کے لیے کہا گیا کہ لوک 23 چیپٹر اینڈ 34 ورس, For if they do these things in a greenwood, what will be done to the dry? So یہ جو ہے نا, یہ جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں تو میں ایک ٹرانس میں چلی جاتی ہوں کہ واقعی میں ہم سب ایک درخت کی مانند ہیں, اور جو ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے یا ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے, تو جب میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو میں واقعی میں اس کو فیل کرتی ہوں کہ ہم ایک لکڑی کی مانند. ہاں, اور آپ کا سوال ہے کہ میں نے بہت سارے اور سمبل تھے, میں اس کو بھی لے سکتی تھی, تو لکڑی ہی کو کیوں کیا؟ تو لکڑی اس لیے کیا کہ ہمارے والد صاحب بھی جو تھے وہ مطلب نا گھر میں وہ جب سیر کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مری یا کاغان سے لکڑیوں کو کلیکٹ کر کے رکھتے تھے. تو ہمارے گھر میں ایک بیٹھک تھی, تو اس میں نا چھتی جسے کہتے ہیں, تو ابو نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا تھا, تو اس میں لکڑیاں لگائی ہوئی تھی. تو بچپن میں وہ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے جو آئے, تو پھر 2010 میں جب ہم نے گھر ابو کے بعد شفٹ کیا تو ہمارے گھر میں گیس بالکل نہیں, تو ہم لکڑیاں جلایا کرتے. تو یہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ میں یہاں سب سے شیئر کروں گی کہ جب امی چولہا چلا رہے ہوتے تھے, ہم چلا رہے ہوتے تھے, تو اس دوران لکڑی کا جلنا, پھر لکڑی کے اوپر کھانے کا پکنا, پھر یہ بڑا میرے لیے ایکسپیرینس رہا کہ کس طرح سے میں, تو لکڑی کے ساتھ ایک تعلق, ایک وابستگی جو ہے وہ ہماری بڑی اچھی ہے, اور میرا اس کے ساتھ ایک بڑا. اچھا, آپ نے ٹیچر کی حیثیت سے بات کی, تو کیا آرٹ سکھا بھی رہی ہیں؟ صرف آپ جو کریٹ تو کر رہی نہیں ہیں, کیا آیا کہ آرٹ سکھا بھی رہی ہیں؟ جی, میں ہر سال جو ہے وہ میری بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک آرٹ ورک شاپ آرگنائز کرواتی ہوں, اور ان بچوں کو کرواتی ہوں, نہ کہ لیڈ کلاس بچوں کو, کیونکہ ہم خود بھی بہت لیڈ کلاس فیملی میں سے نہیں ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مسائل میں سے ہم گزرے ہیں
ایون مجھے یاد ہے کہ میں جب یونیورسٹی جایا کرتی تھی تو امی سے ایک تو کرایہ لے کر جانا اور پھر وہ لے کر جانا شیٹ کے پیسے، کافی اور جو کھانا ہے جو لنچ ہے وہ بھی ساتھ، وہ ہم نے پیک کر کے ساتھ میں، اور اس سے ایکسٹرا کچھ نہیں ہمیں ملتا تھا. صحیح. تو مطلب ہم بچے جو ہے نا، ایک تو لیڈ کلاس کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے پراپر طور پر ایک ٹیچر کو ہائر کیا جاتا ہے. تو میں جب بھی لیڈ کلاس اسکولز میں جاتی ہوں تو میں یہاں پہ نام کوئی مینشن نہیں کروں گی، بس ایک بات کو شیئر کروں. تو میری یہ ہر سال جدوجہد ہوتی ہے، میری اور میرے بھائی تاشفین کی یہی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان بچوں تک آرٹ پہنچایا جائے آیا جن کی پہنچ میں نہیں. ہم ان کو فری اپنی طرف سے وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی تھاٹس دیکھتے ہیں. اور آپ کی سوچ ہے، اتنے مزے کے آئیڈیاز بچے کرتے ہیں، اور وہ کوئی بڑی لیڈ کلاس فیملیز میں سے نہیں ہوتے، لیکن ان کی تھاٹ تو بچوں کو بنائیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں کچھ نیا کریٹ کر سکیں، نہ کہ وہ کنفیوز سی پرسنالٹی بنے. زبردست. اچھا، اقصیٰ کا ایک اور بھی یعنی کہ پہلو ہے، اور وہ ہے خاص کر پیس ڈیولپمنٹس. یہ تو بہت زبردست بات کی انہوں نے کہ جو وہ بچے جن تک آرٹ نہیں پہنچا، جو آرٹ کی ہر بندہ جو ہے پینٹ کرنا چاہتا ہے، سب بنیادی طور پہ چاہے عمر کا کوئی بھی ہو حصہ ہو، رنگ اور ان کی رنگوں سے محبت ہوتی ہے، وہ رنگ سے کچھ نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی لیول اچھا بنے یا جیسا بھی بنے، وہ علیحدہ بات ہے. تو اس تجربے سے ہمارے ملک کے کتنے بچے جو ہیں وہ گزرتے ہیں کہ وہ پینٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کر نہیں پاتے. سو آپ کی یہ ایفرٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ قابل احترام بھی ہیں، قابل ستائش بھی ہیں. تو جی، اقصیٰ مجید ایک یونیورسل پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے پیس ایمبیسڈر بھی ہیں. تو کیا اس کے علاوہ آپ جناب ہیں ہمارے ساتھ یہ رومن کیتھولک یہ ڈسوس فیصلہ آباد ڈائسس فیصلہ آباد، تھینک یو. ان کی طرف سے بھی سرٹیفکیشن ہے ان کی. اور ایک اور آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل یوتھ لیڈرشپ نیٹ ورک کی طرف سے، نائجیریا ایمبونیا چیپٹر کی طرف سے بھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم اقصیٰ نے اس میں شرکت کی. اچھا، پیس ڈیولپمنٹ سے کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہی ہیں ایز اے پیس ایمبیسڈر؟ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ جیسے کہ میں ایک چرچ کو بھی ہم آرگنائز کر رہے ہیں، تو اسی دوران میری ملاقات بشپ نیلسن پردیس سے ہوئی. تو انہوں نے اس ایفرٹ کو سراہا کہ بچوں کے ساتھ اور وومن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس دوران پھر جب پیس ایز این پیس ایمبیسڈر میں نے جب کام کیا تو بڑا اچھا ایک ایکسپیرئنس رہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کس طرح سے اپنے آرٹ کے تھرو بات کرتے ہیں، پھر ایز این پیس ورکر آپ کس طرح سے ایک ورلڈ کے بیچ اپنا ایک قدم رکھتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. زبردست. نہیں تو اب آپ جو ہے وہ اب آپ ان کی پیس کے حوالے سے کسی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں، خاص طور پر کام شام کر رہے ہیں؟ جی، میں ایز این پیس ایمبیسڈر جو ہے وہ YYC کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں ہماری ایک یوتھ کی بڑی اچھی ہماری وہ ایگزیبیشن رہی. تو آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے پینٹنگ بڑی مزے کی ہے، اور یہ میں نے ایز این ایمبیسڈر میں نے پیس ایمبیسڈر یہ میرے ورک تھا، تو میں نے اس کو ڈسپلے کیا. اچھا، اکثر ایک کویشچن بہت اہم کویشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اور کیا کہتے ہیں سیاست کے مسئلے، ہر آرٹسٹ ہر آرٹ کا بندہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ ایک فرد کی حیثیت سے؟ ایک تو میں اپنے تمام سننے والوں عزیز بچوں اور نوجوان جتنے بھی ہمارے یوتھ ممبرس ہیں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ کا مائنڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا کچھ نہ کچھ رول ہے. تو ایک یہاں پہ میں ایک آیت کو کوٹ کروں گی کہ
بائبل میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ درخت پہ لگے ہوئے ایک ایک پتے کا کوئی مقصد ہے، چاہے وہ خشک نیچے گرتا ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے. مقصد ہم تو پھر انسان، تو اس کا مطلب ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کرنا ہے یہ کام کرنا. تو سب سے پہلے ہمیں نا اپنے تمام سننے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن کو اس طرح سے بچوں کو کروائیں کہ وہ بچے جب اس لیول پہ آئیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا. زبردست، بہت شکریہ. اچھا، یہ ایک اینٹی ڈرگ پینٹنگ کمپٹیشن میں بھی جو ہے وہ اقسا نے اپنی پینٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ پیس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرگ سے جو بچاؤ کے حوالے سے بھی اپنی پینٹنگ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا اور ان کو میسیج دیا کہ ڈرگ جو ہے وہ اگینسٹ ہمیں اینٹی ڈرگ کہتے ہیں، ہاں، نو ڈرگ. ڈرگ جو ہے نشے نے ہماری یوتھ کو جو تباہ کر دیا ہے، اور اقسا مجید جیسے پیسفل آرٹسٹ جو ہے وہ اس معاشرے میں نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آرٹ سے، اپنے کام. اور اسی کے ساتھ ہم آج اپنی ملاقات کا اختتام کرتے ہیں. ایسے ہی خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ملتے رہیں گے اتنی دیر کے لیے. اللہ حافظ.